بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھا کریے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتسليما سنة أبيكم إبراهيم وفي رواية مختلف سنة النبي هذا سنتي وفي رواية ومقام آخر هذا سنت المسلمین. محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں اپنی اور آپ سب کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہونے والی قربانیاں ہیں ہمارے جانوروں کی، ہم سب کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اسے توشہ آخرت بنا دے. بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ہم سب کی ذات پر کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم صبح تیار ہو کر فجر کی نماز پڑھے، سورج نکلنے کا انتظار کیا، پھر اس کے بعد اپنے تمام تر ضروریات کو ترک کر کے چھوڑ کر کے نماز عید الاضحیٰ کے لیے حاضر ہوئے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کے اندر اپنا دین، اپنے اسلام کی باتیں، ہم سب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا جذبہ دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں، اور ان سب کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے. آمین. سورہ انعام 8ویں پارے کے اندر آیت نمبر 162 آخری صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی جو اکثر کر کے قربانی وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن نشین کرا دیں کہ اگرچہ کوئی مسلمان بھولے سے نہیں پڑھ پاتا ہے، یہ ہے، اور سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 79 وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اور
اللہم تقبل منی یا جس کی طرف سے پڑھتا ہے، تو اگرچہ کوئی بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول کر لے گا۔ خالی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے آپ کا جانور حلال ہو جائے گا، آپ کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جانور قربان نہیں ہوا، ہم دعا پڑھنا بھول گئے، بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں رہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری قربانی نہیں قبول ہوئی، تو ایسا نہیں ہے۔ بھول کر اگر کسی انسان کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے۔ قصداً جان بوجھ کر کرنے سے بھی معافی ہے، لیکن توبہ استغفار سچے دل سے ہمیں آپ کو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال تو یہ قربانی تمام دنیا کے تمام مذاہب جانتے ہیں، مذاہب کے لوگ، کہ مسلمانوں کے سال میں حقیقی دو تہوار ہیں۔ تہوار ہندوستانی لفظ ہے، اس کا کوئی دوسرا رد بدل لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ عربی میں عید کہتے ہیں، عربی میں عید کہتے ہیں، عید کے معنی ہوتا ہے خوشی کا دن۔ اور سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 114 کے اندر یہ بات موجود، مائدۃ من السماء، عیدۃ مائدۃ، عیدم من السماء، کہ ہمارے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہو جائے۔ تو عید اور ہم لوگ کے اندر مشہور ہے، ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں اس لیے یہاں کی زبان میں بقرہ عید۔ اگر چھوٹے قاف سے بقرہ لے تو جس کو ہم ذبح کرتے ہیں بقرہ و بکری وہ آتا ہے، بڑے قاف سے بقرہ لے تو وہ گائے اور بیل کی شکل میں آتا ہے۔ تو اس کے اندر اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت لمبے واقعات اس کے قرآن مجید کے اندر ہے، بہت زیادہ ذکر ہے، خاص کر سورہ صافات کے اندر۔ اس میں آپ 90 نمبر کی آیت سے پڑھتے چلے جائیے 23ویں پارے میں۔ تو یہ قربانی کیسے ہوئی، کیسے ہم لوگ کے لیے سنت بنی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے بیٹے، اپنے لخت جگر، ایک بہت بڑی عمر میں اللہ نے اولاد دی، اور خواب صرف دکھایا اللہ نے، کیونکہ نبیوں کا ایمان عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبیوں کے لیے، اور اچھا خواب بھی اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا خواب مومن کے لیے اللہ کی طرف سے، اور ایک روایت میں خواب نبوت کا 26واں اور ایک روایت میں نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ بہرحال جس کو اگر خواب میں کوئی دقت آئے، ڈراؤنا ہو یا برا خواب آئے، تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں جانب ایسے 3 مرتبہ تکار دے، اور جس کروٹ بھی لیٹا ہے اس کروٹ کو بدل دے، دوسری کروٹ لیٹ جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارا کہنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن ضمناً کچھ باتیں آ گئیں تو آپ کے سامنے عرض کی۔ سورہ انعام جو 7ویں سے 8ویں پارے میں گئی ہے، انعام کے معنی ہوتا ہے انعام، الف نو عین الف میم، انعام کے معنی ہوتا ہے چوپائے جانور۔ اس کی آیت نمبر 162 میں فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ بے خبر لوگ ہیں انہیں باخبر کہہ دیجئے، یعنی اب اے قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان پر یہ لفظ فرض ہے کہ جس کو جتنا دین کا علم ہو اتنی بات سامنے تک پہنچانا اس پر فرض ہے، ڈیوٹی ہے۔ ان صلاتی، آپ کہیے کہ میں نماز جو پڑھتا ہوں، میری نماز، ان صلاتی و نسکی، نسک یعنی قربانی جو ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بولے کل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے رکھے ہیں۔ جمعے کو بتایا گیا تھا کیسے قربانی پہلے دی جاتی تھی، اور ہر نبیوں کے لیے، ہر انسان کے لیے قربانی ہے، اللہ کے لیے قربانی۔ ونسکی، اور میری قربانی، آپ کہیے، آپ اعلان کریے کہ میری نماز، میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، میرا جو یہ جینا ہے، ومماتی، اور میری موت جو آئے گی، کس وجہ سے ہے، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ دیکھیے غور سے، آپ کلپیں دیکھتے ہوں گے، موبائل سب کے پاس چل رہے ہیں 4G کے زیادہ تر، تو اس کے اندر آپ دیکھیے کس طرح کی، جس کو ہندی میں بلی کہتے ہیں، کس طرح سے کیسے جانور کو لایا جاتا ہے، کیسے کاٹا جاتا ہے، کیسے گڑا سے مار کے ایک مرتبہ میں اس کی گردن الگ کی جاتی۔ لیکن یہ سب طریقے حرام ہیں، کیونکہ غیر اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور غیر نبی کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو،
اور چھری زیادہ سے زیادہ تیز ہو اور آرام سے رحم کرتے ہوئے اس کو قتل کرو۔ اگر دشمن سے بھی سامنے آمنے آپ کا سامنا ہو، دشمن آپ کے قبضے میں آ جائے، میدان جنگ میں اسلام کا کٹر دشمن ہو، آپ کے ذہن میں جو نام آ رہا لے لیجئے، اگر اس کو بھی قتل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے سے قتل کرو، اس کا مسئلہ نہ کرو، اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو۔ اگر دشمن کو بھی، اللہ کے، اسلام کے، نبی کے دشمن کو بھی قتل کرنا ہو تو اچھے سے ذبح کرو۔ یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہماری ہر طرح کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو ریا دکھاوا نہ ہو۔ پہلی بات تو نماز پڑھنا ہی ہے، فرض ہے، اور اس کے بعد ہم جو بھی قربانی پیش کریں، خالی بکرا اور ذبح کر لینا یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی بہت طرح کی دینی پڑتی ہے، دل کو محسوسنا پڑتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف نبی کی بات کے اوپر اپنے آپ کو روکے رکھنا پڑتا ہے، ہر اس لالچ سے جس لالچ کو انسانوں کو دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ ونسکی، اور ہماری ہر طرح کی قربانی، اور ہماری جو یہ زندگی ہے صبح شام کی 24 گھنٹے میں جو ہم جی رہے ہیں، اور جتنی بھی زندگی ہے، یہ ہماری تمام زندگی کا دار و مدار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام پر رہیں، اللہ کے دین پر رہیں۔ اور جب ہماری موت آئے، وہ مماتی، اور میرا مرنا، میری موت، کیونکہ اللہ نے، آپ خطبے میں اکثر سنتے ہوں گے، ہر خطبے میں سنتے ہیں، جمعہ کے عیدین میں، نکاح کے وقت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے اس حال میں کہ تم فرما بردار نہ ہو کر مرو، تم فرما بردار ہو کر مرنا، مسلمان ہو کر مرنا۔ تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، جتنے تک ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جانور کے بارے میں بہت سے مسائل ہیں۔ سورہ انعام کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا، 8ویں ہی پارے میں، اسی سورہ میں، آیت نمبر 143 میں 2 جانور کا نام ہے، اور آیت نمبر 144 میں پھر 2 جانور کا نام ہے۔ ثمانیۃ ازواج، کہ اللہ نے 8 نر مادہ پیدا کیے۔ ومن الماعز اثنین ومن الضان اثنین، بھیڑ یا دمبا ایک ہی شکل ہے، بھیڑ میں سے 2، دمبے میں سے 2، یا ومن الضان اثنین، بکرے میں سے 2۔ پھر آیت نمبر 144 میں ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے 2۔ 4 جانور آپ کو اللہ نے اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت شدہ استدلال ہے، یہ 4 جانور قربانی کے لیے اللہ نے خاص طور پر بنائے۔ اگرچہ یہ چاروں جانور کسی وجہ سے کسی مسلمان کو نہ ملے، تب دوسرے جانور کا نام لے، تب دوسرے جانور کے لیے مسئلہ پوچھے، علماء کرام سے فتویٰ پوچھے، ورنہ اپنی منمانی مت کرے۔ یہ 4 جانور میں اونٹ پر پابندی ہے، چلیے نہیں کر سکتے، بھی کچھ سال پہلے ہوتا تھا اونٹ۔ گائے پر پابندی ہے، ابھی فی الحال نہیں کر سکتے، نہیں تو آپ کے پاس بھیڑ ہے، دمبا ہے، اور بہت آسانی سے ہر جگہ بکرا مل جاتا ہے، تو آپ بکرے کی قربانی کیجئے۔ جب چاروں چیزیں نہ ملے تب کسی دوسرے جانور پر جائیے، اور اپنی منمانی مت کیجئے، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی دین ہے، اس کے علاوہ اپنی منمانی کرنا بددینی ہے، بے دینی ہے۔ تو جانور کے بارے میں آپ کو سارے عیب کے بارے میں پتا تھا۔ ہاں، کوئی جانور اگر کوئی مسلمان خرید کر لایا اور دیکھ کر صحیح سالم لایا، اس کے بعد لانے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہوا، مثال کے طور پر چھجے سے کود گیا، اعتقاد کیس ایسے ہو چکے ہیں، یا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، یا کسی جانور سے لڑ کر اس کی سینگ ٹوٹ گئی، تو یہ سارے جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ لاتے وقت بہت غور و خوض کرنا چاہیے۔ تو اگرچہ لانے کے بعد کوئی عیب اس کے اندر ہو جاتا ہے تو وہ قربانی آپ کر دیجئے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکرا تھا۔ بکرا ایک بکری شاد کا لفظ ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بکرے کو رات بھیڑیا ایک بوٹا نوچ لے گیا، اس کا یعنی نوچ لیا بھیڑیے نے، کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں اس کی تم قربانی کر سکتے ہو۔ تو اس سے یہ سارے مسئلے نکلے۔ آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام طرح کے گناہوں کو بخش دے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب بہت کمزور ہیں، ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی، جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، کم ہو یا زیادہ، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہماری نیکی کس درجے کی ہے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ناہنجار ہیں اور تیرے دین سے بیزار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تجھ سے بہت ہی زیادہ امیدوار ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سب کو ہماری روزی میں برکت دے دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم میں سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو معاہد تھے، تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تمام مرنے والے معاہدوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو قبروں کے عذابوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، دوست یاروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو ان کی بیماری سے شفائے کامل، شفائے عاجل عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو قرض دار ہیں، ہم لوگ تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز العید والاضحیٰ پڑھ کر تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، تیرے آگے دامن پھیلائے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دامن کو خالی نہ کر۔ اے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ کرنا۔ اے اللہ، غیر قوموں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں، جو نفس پرستی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرما، ان کے جیسا عمل کرنے کی کوشش عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سب دین سے بہت بے رغبتی کرتے ہیں، ہمارے سامنے تیرے دین کے خلاف ہمارے گھروں میں کام ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں میں کام ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اتنی ہمت و طاقت نصیب عطا فرما کہ ہم ان کو ہر حال میں 3 درجے جو تیرے نبی نے بتائے، ان درجوں کے اعتبار سے روکیں۔ اے اللہ، ہمارے روکنے میں تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہر کام میں تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیں اسی طرح سے ہر نماز کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے قرآن کو پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے، علم حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں فی الحال اس وقت جو ہمارے لوگوں میں جو بیمار ہیں، جو قرضی دار ہیں، جو بھی جس طرح سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اگرچہ ہمارے گناہ تو نے نہیں بخشا تو اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم تیری جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیں اپنی جنت سے محروم نہ کرنا، اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اپنی برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر سے ریاکار اور نمود ہٹا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے اندر سے عیاریاں ہٹا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، توحید کے اوپر ہمیں زندہ رکھ،
توحید پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرما، آمین۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب تیری دعا سے ہاتھ نیچے کریں، دعا ختم کرے اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی تمناؤں کو قبول فرما، ہم سب کی آرزوؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، عسى يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا، عسى يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا، عسى يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وعلى أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔